رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم سورہ الملک سے آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں احادیث کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورہ ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کریں گی۔ پھر کہا گیا ایک دفعہ قرآن میں ایک سورہ ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے لڑے گی، حجت کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ حامیم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ اپنے معنی کے اعتبار سے اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت عظیم سورہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ بہت بابرکت، بلند، اعلیٰ، برتر، عرفہ ذات ہے۔ بڑھوتری اور بلندی کے معنی میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے مقابلے میں بہت بلند اور برتر ہیں، اور ساری کائنات کی بادشاہت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ۔ ہر طرح کا کنٹرول اور قبضہ اسی کے پاس ہے۔ اللہ اس کائنات میں کچھ بھی کرنا چاہے تو سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں پہلے موت کا ذکر کیا گیا اور پھر زندگی کا۔ انسان کچھ نہ ہونے سے وجود میں آیا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ زندگی روح اور جسم کا ایک ہونا، اور موت ان دونوں کا علیحدہ ہو جانا۔ زندگی اور موت انسان پر گزرنے والی دو کیفیات ہیں۔ موت اور زندگی دونوں کا خالق اور مالک صرف اللہ۔ کیوں بنایا، کس لیے بنایا اللہ نے؟ موت کو کیوں بنایا اور زندگی کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل کرنے میں، کس کا عمل بہترین ہے، کس کے کام اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسن عمل کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے زیادہ بچے۔ احسن عمل میں دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور نمبر 2 اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا۔ احسن عمل وہ جس میں انسان کی نیت خالص ہو، مطلب اور نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اور پھر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ کوئی بھی کام بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے نہ ملتا ہو، ٹکراتا ہو، تو وہ احسن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں جو عزیز ہیں، زبردست ہیں، غالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی غالب آنے والے ہیں ہر اس شخص پر جو نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ غفور، اور وہ بخشش فرمانے والے ہیں اس کی جو بات مانے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ذات جس نے بنائے 7 آسمان اوپر نیچے
تہ بتہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی خلل۔ فرجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، هل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف، کوئی نقص؟ اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کا ذکر ہو رہا ہے، آسمان کی تخلیق اور پھر تہ بتہ 7 آسمانوں کی تخلیق، حد نگاہ آسمان، فضا کے مختلف رنگوں کا امتزاج، نیلے رنگ کا آسمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے۔ آسمانوں کی تعداد 7، آسمانوں کے دروازوں کا ذکر، سب آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے۔ اللہ کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی خلل نہیں، کوئی کجی نہیں۔ اگر نگاہ کو بار بار آسمان کی طرف پھیرا جائے، نگاہ کو دوڑایا جائے، رحمان کی چیزوں میں بے ربطگی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی تخلیق کو جتنی دفعہ بھی دیکھا جائے اس میں فرق نہیں۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین، دو بار، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی، الیکا، آپ کی طرف، بصر، نگاہ، خاسئا وہو حسیر، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کی تخلیق میں کسی بھی قسم کا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ تھک جانے کی حد تک بار بار مشاہدہ کرو، نظر دوڑاؤ، لیکن اللہ کی تخلیق اللہ کے عظیم ہونے پر، اس کے قدیر ہونے پر دلیل ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان کو، رجومًا للشیاطین، مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، عذاب جلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو رونق بخشی چراغوں کے ساتھ، تاروں کے ساتھ، شہاب ثاقب کے ساتھ، اور اسی خوبصورت چیز کو، جس سے آسمان دنیا خوبصورت بنا، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کے لیے مارنے کی چیز بنایا، ان شیطانوں کو بھگانے کا سبب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ رب کو رب نہ ماننے والے کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم کے آوازوں کا ذکر، لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، کس قسم کی آوازیں سنیں گے؟ اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، وہ سنیں گے واسطے اس کے، شہیقا، چلانا، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ جہنم میں لوگ جب پھینکے جائیں گے وہ قسم کی آوازیں سنیں گے، شہیق، سخت غصے میں، اور غصیلی آوازیں، چیخو پکار، اور ایسی آواز جو جہنم سے چلانے کی آ رہی ہوگی، اور جہنم جوش مار رہی ہوگی، جیسے ہنڈیا جوش مارے۔ تفور، غصہ کی وجہ سے ہوگا، اس غصہ کی وجہ سے آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے گا۔ اللہ کے نافرمانوں پر جہنم کا غصہ شدید ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے، جہنم سے بچائے، آمین۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹی جا رہی ہوگی غصے سے، غضب سے، قریب ہے کہ پھٹی جا رہی ہوگی غصے سے، کلما جب کبھی القیا ڈالی جائے گی فیہا اس میں، فوجن کوئی فوج، کوئی گروہ، سألہم خزنتہا پوچھیں گے وہ اس گروہ، اس کے خزانچی سے، اس کے داروغہ سے، چوکیدار سے، الم یأتکم نذیر کہ نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا۔ جہنم کے اندر جب لوگوں کے گروہ در گروہ پھینکے جائیں گے تو ان گروہوں سے، ان لوگوں سے اس کے چوکیدار پوچھیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، فکذبنا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، ان انتم نہیں تم، الا مگر، فی ضلال کبیر بڑی گمراہی میں ہو۔ نافرمانی کی وجہ عموماً علم آنے کے بعد اللہ کی باتوں کو سچ نہ سمجھنا۔ عمل کرنے سے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے ذاتی مفاد پر زد پڑتی ہے، اپنی مرضی انسان نہیں کر سکتا، اس لیے سنانے والے کی باتوں کو صرف اس کی اپنی ذاتی باتیں سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے وارننگ نہیں سمجھی جاتی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو بتانے والوں کو، خبردار کرنے والوں کو ہی گمراہ قرار دے دیا تھا۔ پیغمبروں کو لوگوں نے ساحر کہا، کذاب کہا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ کاش ہم سنتے ہوتے، أَوْ نَعْقِلُ یا ہم سمجھتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے۔ جہنم میں جانے کا بڑا سبب حق بات کو نہ سننا، نہ سمجھنا اور عمل کے لیے تیار نہ ہونا، بے شعوری کو پسند کرنا اور بے شعور رہنے کو پسند کرنا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَسُحْقًا تو لعنت ہے لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزخ والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور اجر ہے بڑا۔ لوگوں کے بھٹکنے کی، ان کے گمراہ رہنے کی بڑی وجہ نہ سننا، نہ دلچسپی لینا، سننے کی قسمیں، انداز ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، علم کا عمل میں بدلنا۔ حالانکہ انسان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تک بات دل میں نہ اترے سنتے رہنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی کوتاہی نہ سننا، نہ سمجھنا، نہ عمل کرنا، تو اس کا انجام جہنم۔ اور جو لوگ اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اور بخشش کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر ہے۔ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ اور چھپاؤ بات اپنی کو یا ظاہر کرو اس کو، اونچی آواز میں بات کرو یا پوشیدہ آواز میں، آہستہ آواز میں بات کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ ذات جانتی ہے سینوں کے بید۔ رب کو بن دیکھے ڈرنے والے اور تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ایسے غلط کام نہیں کرتے، یہ ان کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو اور ان کا عمل اللہ کے ڈر کی وجہ سے بدلے۔ تنہائی میں بھی ان کا عمل اتنا اچھا ہو جتنا لوگوں کے سامنے اچھا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں جو آ رہا ہے، خفیہ باتیں، وسپرنگ، لوگوں سے چھپ کر بات کرنا، دل میں اٹھنے والے وسوسے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے۔ الا یعلم من خلق کیا وہ ذات نہیں جانے گی جس نے پیدا کیا؟
وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین ہے، باخبر ہے۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے زندگی جیسی نعمت دی، جس نے دنیا میں بھیجا، کیا وہ اپنی تخلیق سے غافل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ دل میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، چھوٹی چیز ہو خواہ بڑی ہو، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، ارض، زمین کو، ذلولا، تابع، فرش، ہموار، فمشو، پس چلو، فی مناکبها، اس کے اطراف میں، اس کے کناروں میں، وکلوا، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو اتنا فرما بردار بنا دیا کہ انسان اس پر چلتا پھرتا ہے، اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ زمین نے اپنے کندھے، اپنے کنارے انسان کے سامنے پیش کر دیے، اپنے آپ کو انسان کا مطیع کر دیا۔ تو یہ انسان پہ ہے کہ اس پر نرمی سے چال چلے، عاجزانہ چلے، نہ کہ تکبر کرتا ہوا چلے۔ زمین سے رزق اور متاع کے مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں، ہمیں مرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ دھنسا دے تم کو زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب وہ لرزنے لگے، پھٹ جائے۔ زمین کا خاص قسم کا توازن اللہ نے برقرار رکھا ہے کہ انسان کو لے کر وہ ہلتی نہیں ہے، یہ انسان کے رہنے کے قابل بنائی۔ تو جو آسمانوں والی ذات ہے، جو بلند ہے، بابرکت ہے، برتر ہے، وہ ذات انسان کو ہلاک بھی کر سکتی ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے بے خوف ہو کر نہیں رہا جا سکتا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے، اس پر قانون بھی اللہ کا، اس پر اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یا بے خوف ہو گئے تم جو آسمان میں ہے، أَن يُرْسِلَ، کہ بھیجے، وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبا، پتھروں کی بارش، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب تم جان لو گے کہ کیسے ہے ڈراوا میرا۔ اللہ تعالیٰ کا خبردار کرنا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کس طرح تھی پکڑ میری۔ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات ویقبضن، صف بستہ اور سمیٹے ہوئے، جو اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، سوائے رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ زمین کے بعد آسمان میں غور و فکر کی دعوت۔ سورہ کے اندر ہی اس بات کی دلیل کہ کس طرح زمین و آسمان، پرندوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، أَمَّنْ هَذَا الَّذِي، یا کون ہے، هَذَا الَّذِي، یہ جو، وہ، ہوا، وہ، جُندٌ لَكُمْ، لشکر ہو تمہارا، يَنْصُرُكُم، مدد کرے تمہاری، مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ، رحمان کے سوا، ان الکافرون، نہیں کافر، الا فی غرور، مگر دھوکے میں ہیں۔ وہ تمام لوگ جو رحمان کے سوا کوئی اور سہارا لیتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں، اس سہارے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر تھام لیا اس نے رزق اپنا، بل لجوا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور، سرکشی میں اور بھاگنے میں۔
اگر رحمان اپنا رزق دینا روک لے تو کون ہے تمہارے پاس رزق لے کر آئے؟ سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، بھاگنے کے لیے تیار ہیں، ہمیشہ دشمنی رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہنا، ضد کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی جھگڑے کے بہانے ڈھونڈنا، عتو، سرکشی، تکبر، نافرمانی کی آخری منزل۔ ایسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، سمجھنے کی بجائے اور بگڑنے لگتے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَفَمَن يَمْشِي کیا پھر جو چلتا ہے مُكِبًّا سر نگوں کر کے عَلَى وَجْهِهِ اپنے چہرے پر أَهْدَىٰ زیادہ ہدایت یافتہ ہے أَمَّن يَمْشِي یا جو چلتا ہے سویًا سیدھا عَلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے رستے پر۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے انشأکم جس نے پیدا کیا تم کو وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے سمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل بنایا قلیلاً کتنا تھوڑا کتنا کم ہے ما تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ عقل اور سمجھ انسان کے پاس ہے، آنکھ نہ کھولنے والا غور و فکر نہ کرنے والا اندھوں کی طرح اور دوسروں کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص سیدھا رستہ کیسے پا سکتا ہے؟ خود غور و فکر نہ کرے اور دوسروں کی باتوں پر چلے۔ کان، آنکھیں، دل اللہ نے دیے کائنات کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ جو حق بات سنو، غور و فکر کرو اور جو کرنا چاہے تو وہ شکر ادا کرے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو، ذَرَأَكُمْ پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے زمین میں پھیلایا اور یوں ہی بیکار نہیں پھیلایا بلکہ انجام اور پلٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ بے شک علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی، قیامت میں انجام کیا ہوگا، اور صرف برے انجام سے خبردار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قیامت کے آنے اس میں ان کے انجام کے بارے سے، جزا و سزا کے حوالے سے وعید قرآن پاک میں ہے۔ قیامت کے آتے ہی ان کی ذلت شروع ہو جائے گی جو نہیں مانتے بات کو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَلَمَّا پھر جب رَأَوْهُ وہ دیکھ لیں گے زُلْفَةً نزدیک، سِیئَتْ بگڑ جائیں گے، وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وَقِیلَ اور کہہ دیا جائے گا هَٰذَا الَّذِی یہ ہے وہ چیز، کنتم تھے تم بہ ساتھ اس کے تدعون تم تقاضا کرتے۔ قیامت کے آتے ہی ان کی ذلت شروع ہو جائے گی، دہشت ان کے چہروں سے ٹپکے گی۔ قیامت کو بیکار سمجھنے والے پہلے ہی قیامت کی دہشت سے آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے، ان أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، وَمَن مَّعِیَ اور جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا یا رحم کرے مجھ پر، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تو کون پناہ دے گا مجھ کو، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو کون پناہ دے گا کافروں کو، مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ دردناک عذاب سے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے، آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، وعلیہ توکلنا اور اس پر توکل کیا ہم نے، فستعلمون پس عنقریب تم جان لو گے، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا ہے تم نے،
ان اصبح اگر ہو جائے ماؤکم تمہارا پانی غورن خشک گہرا فمن تو کون ہے یا اتیکم جو لائے تمہارے پاس بماء معین بہتا ہوا پانی۔ یہ سورہ مبارکہ شعور جگاتی ہے، احساس بیدار کرتی ہے، مقصد زندگی کے بارے میں انسان کو جو جھنجھوڑتی ہے۔ انسان اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کو کس نے بنایا، مجھے کس نے بنایا، ان سب کو کس نے بنایا، اور یہ سب کچھ خود ہی تو نہیں بن گیا۔ اس دنیا کو جس نے بنایا، پوری کائنات کو بنایا، تو اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اس پوری کائنات کو بنانے والا بتاتا ہے سب چیزوں کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو حق کے ساتھ بنایا۔ پوری کائنات ایک مقصد کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے بنائی گئی، اور انسان کے فائدے کے لیے کائنات بنائی گئی۔ انسان کس لیے بنایا گیا؟ موت جو ہے یہ خاتمے کا نام نہیں ہے، موت اللہ کی طرف واپسی کا نام ہے۔ انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا، انسان کو بے مقصد نہیں چھوڑا گیا۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہے۔ ہمارے پاس ایک میسج آیا، ایک ذریعہ آیا، کتاب ملی، اس نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت احسن عمل ہے۔ اللہ نے ہمیں قوت دی، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، احسن عمل کرنے کی توفیق دی۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اس توفیق کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ احسن عمل وقتی اور سطحی جذبہ نہیں، احسن عمل پوری زندگی پر محیط ہے۔ ہر وقت عمل کی حالت میں، ہر چیز کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے نیت، ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش، ہماری عقل سمجھ، ہماری بصارت، ہماری سماعت، ہمارا دل، ہر وقت اپنی نیت کو چیک کرنا، اپنے ہر عمل کی وجہ تلاش کرنا، اس بات کو دل اور دماغ میں رکھنا کہ میرا عمل یا میرا احسن عمل قرآن اور سنت کے تابع ہے، کیا یہ واقعی احسن ہے؟ عمل میں 3 چیزیں شامل ہیں: سوچ، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، قول، ہم جو بات زبان سے کہتے ہیں، فعل، ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، سوچ کا حسن، اچھا گمان، بدگمانی سے بچنا، قول کا حسن، اچھا بولنا، اور فعل، ذاتی افعال، انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، اور اس کے بعد سب سے پہلا ہماری ذات پہ حق ہمارے اللہ کا، ہمارے خالق کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو، اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔